السلام علیکم، میں ہوں علی معظم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جن لوگوں نے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ. اچھا جی، 18 سالہ مصباح، اس کے قتل میں ایک اہم موڑ سامنے آ گیا ہے. کچھ نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. ابھی تک اس کی ویڈیو اسی لیے نہیں بنائی تھی چونکہ ون سائیڈڈ ساری سٹوری سامنے آ رہی تھی. ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ دوسری طرف کا معاملہ ہے کیا. کیونکہ الزامات جو لگائے گئے اس میں بتایا گیا کہ 18 سالہ مصباح نے پسند کی شادی کی رمضان المبارک سے پہلے شہریار بٹ نامی لڑکے سے، اور وہ گھر سے بھاگ گئی. گھر سے بھاگ کر اس نے شادی کی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ 8 سے 9 مئی کے درمیانی شب اس کا انتقال ہو گیا. اب جو مصباح کی والدہ ہیں ان کی جانب سے جو الزام لگایا گیا، جو ایف آئی آر کروائی گئی، اس میں سارا الزام اس کے شوہر پر ڈال دیا گیا اور بتایا گیا. ان کی والدہ کا نام ہے شہناز بیگم کی جانب سے الزام یہ عائد کیا گیا ایف آئی آر کے اندر کہ شادی کے بعد سے ہی مصباح پر بہت ظلم ہوتے تھے. اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا تھا اور تقاضا کرتا تھا رقم کا. اور یہاں پر بھی الزام یہ عائد کیا گیا کہ موٹر سائیکل لینے کی اس نے مطالبہ کیا تھا اور مصباح سے وہ کہتا تھا کہ اپنے گھر والوں سے کہو کہ مجھے موٹر سائیکل دلائے، اور جہیز کا مطالبہ کرتا تھا، جس کی بنا پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اور اس بار اتنا تشدد کیا اس کے اوپر کہ اسے مار ہی ڈالا. اور والدہ کے مطابق انہوں نے بتایا، شہناز بیگم نے ایف آئی آر کے اندر جو متن اپنا جو بیان لکھوایا اس میں کہا گیا کہ 7 مئی کو ایک کال انہیں موصول ہوتی ہے کسی نامعلوم خاتون کی جانب سے، اور وہ بتاتی ہیں کہ مصباح یہاں پر تشدد کی حالت میں زخمی پڑی ہوئی ہیں. اور وہاں سے وہ نامعلوم خاتون نے کال کی مصباح کی والدہ کو، اور اس کے بعد اسے اوبر کروا کر والدہ کے گھر روانہ کیا گیا. اور وہاں سے جب وہ گھر پہنچی ہے اپنی والدہ کے پاس تو اس کی والدہ نے اسے اسپتال پہنچایا، اور وہ علاج کروانے کے بعد جب گھر آئی تو 8 سے 9 مئی کی درمیانی شب تھی، وہاں وہ انتقال کر گئی. اب یہ ون سائیڈڈ باتیں جو ساری سامنے آئی، جس میں انہوں نے شوہر پر الزامات لگائے اور بتایا کہ بھائی وہ شروع سے ہی اس کو مار پیٹ کا نشانہ بناتا تھا، مطالبہ کرتا تھا جہیز کا. یہ تو ہو گئی وہ بات جو مقدمے میں جو شہناز بیگم کی جانب سے درج کروایا گیا مقدمہ، جو کہ مصباح کی والدہ ہے. اب کہانی میں ٹوسٹ یہاں پر آیا، جو مزید سامنے چیزیں آئیں کہ شہریار بٹ کا بیان سامنے آ گیا، جس کے لیے کہا ہی جا رہا تھا کہ پولیس چھاپے مار رہی ہے شہریار بٹ کو گرفتار کرنے کے لیے. اب شہریار بٹ نے اپنے ویڈیو پیغام جو جاری کیا ہے، اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے بہت ساری قلعیں کھولی ہیں. اور انہوں نے پہلے جو شروع کی اپنی بات ویڈیو پیغام میں تو کہا کہ میری بیوی شادی سے پہلے کیا کام کرتی تھی میں یہاں پر ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. میں اس کی عزت کرتا ہوں، اب وہ مر گئی ہے، دنیا میں نہیں رہی، تو میں یہاں تو ڈسکلوز نہیں کروں گا. لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جو شواہد اس کے پاس ہیں اور جو کچھ وہ کرتی رہی ہے وہ میں عدالت میں ضرور پروف کروں گا، اور میں انشاءاللہ ضرور جو قاتل ہیں انہیں گرفتار کرواؤں گا. چونکہ یہ معاملہ کہہ رہا ہے میں خود چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس سے میری بیوی بالکل صحیح سلامت گئی ہے. وہ کہتا ہے شہریار بٹ کہ اپنے پیروں پر یہاں سے روانہ ہوئی ہے، اوبر کروائی ہے اس نے، اور یہاں سے ٹیکسی کروانے کے بعد یہاں سے روانہ ہوئی ہے اپنی والدہ کے گھر کے لیے. اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا میں نہیں جانتا. شہریار بٹ نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ آخر اس کی موت کیسے ہوئی، یہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے خود تشویش ہے اس معاملے کے اندر کہ میری بیوی یہاں سے صحیح سلامت گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے میری بیوی کے ساتھ. اچھا، اب یہاں پر کچھ سوالات شہریار بٹ نے بھی اٹھا دیے. اب وہ سوالات کچھ اس طرح سے رکھے سامنے کہ اب معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، بڑا مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیس کس طرف جائے گا، کہ آیا شہریار بٹ اس کے اندر ملزم ہے یا پھر جس طرح شہریار بٹ نے الزامات لگائے اس کی والدہ کے اوپر، اس کے بھائی کے اوپر، تو معاملہ ہے کیا. اب شہریار بٹ یہاں پر یہ کہتا ہے جو گھر دکھایا جا رہا ہے، اس گھر کو دیکھنے کے بعد اور جو تصاویر اس کی وائف کی دکھائی جا رہی ہے مصباح کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ہائی پروفائل ڈریسنگ کرنے والی لڑکی کس طرح سے افورڈ کر سکتی ہے سارا معاملہ. آپ خود اس بات کا اس کا جواب دیں. اچھا، یہ تو اس نے سوالیہ نشان یہاں پر لگا دیا ہے، اور آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی ویڈیو کے اندر اس نے مزید کیا کیا باتیں کی ہے. ایک تو اس نے وہ کہہ دیا ہے، کہتا ہے میں خود چاہتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم ہو اور پوسٹ مارٹم سے ساری چیزیں سامنے آئیں، رپورٹ سامنے آئیں اور پتہ چلے کہ آخر موت اس کی کس طرح ہوئی ہے، کیا وجوہات تھیں، اور جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ خود چاہتا ہے، شہریار بٹ کا یہ کہنا تھا میں چاہتا ہوں میری بیوی کے قاتل گرفتار ہوں، کہ میری بیوی کی موت مجھے بھی بتایا جائے کہ کس طرح سے ہوئی ہے، چونکہ میں نہیں جانتا میری بیوی یہاں سے بالکل صحیح سلامت گئی تھی اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے میری بیوی کے ساتھ. اچھا، اب دیکھیے کہ الزامات شہریار بٹ کی جانب سے کیا لگائے گئے ہیں. وہ شہریار بٹ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس سارے پروف موجود ہیں، اور کہتا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے بتایا تھا کہ اس کا جو بھائی ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ اس سے مانگا کرتا تھا، پاسورڈ مانگا کرتا تھا کہ مجھے بتاؤ، اس سے رقم کا تقاضا کرتا تھا، اس سے پیسے مانگا کرتا تھا، اور اس کا بھائی اسے شوٹنگز کے لیے لے جایا کرتا تھا. ابتدا میں تو اس نے بتایا کہ جب میٹرک ہو گیا تو شہریار بٹ نے کہا کہ مصباح کی والدہ نے اس سے کہا کہ ہم مزید آگے آپ کو نہیں پڑھا سکتے، ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے آپ کی پڑھائی کو، لہٰذا آپ خود کام کے لیے نکلے ہیں، اپنے لیے خود کمائیے اور خود کھائیے. تو اس مصداق سے وہ کہنے
کہنے لگے کہ وہ گھر سے باہر کام کے لیے نکلی. پہل تو وہ کلینک پر کام کرتی تھی، لیکن اس کے بعد اس کی توجہ مبذول کروائی گئی ماڈلنگ کی جانب. اور پھر وہ بتایا گیا کہ اس کا بھائی اسے شوٹنگز کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور الزام یہ بھی لگایا اس کے بھائی کے اوپر، مصباح کے بھائی کے اوپر، کہ اس کا بھائی وہاں پر جو لوگ گاڑیوں میں وہاں پر آتے تھے اس سے مصباح کی ملاقات بھی کروایا کرتے تھے اور باقاعدہ اس سے پیسے بھی لیا کرتا تھا. تو کہتا ہے یہ باتیں تو ساری مصباح نے بذات خود اسے بتائی ہیں اور اس کے پروف بھی اس کے پاس موجود ہیں. اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ جہاں وہ شوٹنگز کے لیے جایا کرتی تھی وہیں کہتا ہے کہ میں نے ایک گاڑی پرچیز کی تھی BC ڈال کر 5 لاکھ روپے میں، ایک آلٹو پرچیز کی، اور میری گاڑی شوٹنگز کے لیے چلا کرتی تھی. وہاں پر جو شوٹنگ کے لیے لوگ جایا کرتے تھے تو رینٹ کے لیے بیسیکلی اس کی کار استعمال ہوتی تھی. وہیں سے کہنے لگا کہ میری مصباح سے بات چیت ہوئی اور مصباح نے اس کو میسیجز کیے شہریار بٹ کو، اور یہاں سے اس کے معاملات چلتے رہے اور آگے جا کر ان کے معاملات استوار ہوئے تو معاملہ شادی تک جا پہنچا. اس دوران اس نے یہ بتایا کہ مصباح ایک بار اس کے پاس بھاگ کر آئی شادی کے لیے. تو شہریار بٹ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کو روانہ کیا، اس کی والدہ کو بلا کر اس کے حوالے کیا گیا، ان کی والدہ کے حوالے کیا کہ بھائی یہ بھاگ کر آئی ہے، یہ آپ کی امانت ہے، لہٰذا آپ اسے لے جائیں، لیکن اگلی بار اگر یہ بھاگ کر میرے پاس آئی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا، پھر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا. کہتے ہیں کہ دوبارہ جب وہ میرے پاس آئی ہے بھاگ کر تو پھر ہم نے نکاح کر لیا. مطلب رمضان المبارک سے پہلے ان کا نکاح ہوا اور وہ شادی اب موت پر جا کر ختم ہوئی. اب الزامات تو لگائے جا رہے ہیں شہریار بٹ کی جانب سے بھی. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سارے پروف موجود ہیں جو کہ میں عدالت میں پیش کروں گا. تو خیر نکاح ہو گیا. اس کے بعد اب شہریار بٹ کی جانب سے جو الزامات مزید سامنے آئے ہیں انہوں نے مصباح کی والدہ کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی والدہ نے کہا کہ اب اگر مصباح ہمارے گھر آئی تو میں اسے قتل کر دوں گی. لہٰذا آہستہ آہستہ معاملات استوار ہوئے اور پھر گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا. اور کہتا ہے کہ میں جب بھی ان کے گھر پہ جاتا تھا تو اس کی والدہ کے گھر میں 3 سے 4 افراد موجود ہوتے تھے. وہ لوگ کون تھے نہیں جانتا، لیکن 3 سے 4 افراد ہر وقت گھر میں موجود ہوتے تھے. اور مصباح نے یہ خود اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کی والدہ غلط فعل میں ملوث ہے. اور شہریار بٹ نے یہ الزام بھی لگایا کہ اس کی والدہ تو ایک حد تک راضی ہو گئی تھی، لیکن ایک نازک نامی ایک شخص کا نام لیا شہریار بٹ نے اور کہا کہ اس کی والدہ کو بھڑکانے میں اس کا بڑا کردار رہا اور وہ ہر وقت مصباح کی والدہ کو بھڑکاتا رہتا تھا شہریار بٹ کے خلاف. اب یہ الزامات تو سامنے ہیں، ساتھ ہی شہریار بٹ نے مزید الزامات بھی لگا دیے ہیں اور ان الزامات میں یہ باتیں بتائی گئیں. کہنے لگے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس کی والدہ کی جانب سے کہ ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمارا خیال کیا جائے. کہتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، چونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مصباح کی والدہ ہے شہناز بیگم، ان کے 4 گھر ہیں. وہیں جہاں کچی آبادیوں کو دکھایا جا رہا ہے وہاں پر اس کے 4 گھر ہیں. اس کے علاوہ کچھ گھروں کو بیچ کر نازک نامی شخص کا یہاں پر نام لیا جا رہا ہے. اب یہ نازک کون ہے یہ نہیں معلوم، لیکن شہریار بٹ اس کا نام لے رہا ہے اور جانتا بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ اسے ایک پلاٹ دلایا 240 گز کا. اب کہاں دلایا یہ بات ساری پروف کے ساتھ ثابت کرے گا عدالت کے اندر خود شہریار بٹ. اب یہاں وہ کہتا ہے اس کی والدہ پر الزام لگاتے ہوئے کہ اس کی والدہ بیوہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بیوہ نہیں ہے اور مطلب کہ اس نے جو الفاظ استعمال کیے اس کی والدہ کے لیے تو کہتا ہے کہ اس کے کئی یار ہیں اور نازک بھی انہی یاروں میں سے ایک ہے. تو یہ الفاظ استعمال کیے شہریار بٹ نے مصباح کی والدہ کے لیے. کہتا یہ بھی ہے کہ اس کی والدہ بہت مکار اور چالاک عورت ہے. یہ الزام بھی لگایا ہے شہریار بٹ نے، چونکہ کہتا ہے کہ اس کی والدہ نے میری والدہ کو کال کر کے اور اتنی گالیاں دی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا، کیونکہ پہلے تو الزامات لگائے گئے شہریار بٹ پر اور الزام یہ عائد کیا گیا کہ وہ آئے روز اپنی بیوی پر تشدد کرتا تھا اور اسے مار کر گھر سے زخمی حالت میں نکال دیا گیا. اور وہ سڑک پر اگر پڑی ہوئی تھی تو نامعلوم خاتون کون تھی جس نے کال کیا اور اسے نمبر کیسے معلوم ہوا کہ یہی مصباح کی والدہ کا نمبر ہے. اور پھر اسے اوبر بھی کروا کر دی. اوبر والے کا نمبر بھی شہریار بٹ کہتا ہے کہ میرے پاس موجود ہے، FIR کے اندر نمبر موجود ہے اور وہ بھی میرے پاس آ گیا ہے. وہ بھی میرے حق میں جاتی ہے چیز کہ وہ خود بیان دے گا کہ جس اوبر میں مصباح گئی تھی تو اپنے پیروں پر چل کر گئی تھی اور میرے گھر کے اندر مصباح کی موت نہیں ہوئی ہے بلکہ موت ہوئی ہے اس کی والدہ کے گھر میں، اور وہیں اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور موت کی وجہ کیا تھی یہ وہ خود جاننا چاہتا ہے. تو کہانی میں نئے موڑ سامنے آ رہے ہیں، نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھیے کہانی کا رخ کس طرف جاتا ہے. مزید انکشافات جو سامنے آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. علی معظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.